السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. This is Abdul Qayyum, beloved Pakistan YouTube channel. Topic is going on education. Today's topic is how we use period. How we use period in our school. کہ ہم ایک کلاس اسکول کے اندر جہاں where we teach، جہاں ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں، تو ایک استاد کی حیثیت سے ہم اپنے پیریڈ کا استعمال کیسے کریں. تو ڈیئر ویورز، اچھا پیریڈ لینے کے لیے، اچھا پڑھانے کے لیے ایک استاد کے پاس جو 35 یا 40 منٹ ہوتے ہیں، اس میں اس کا چوکس رہنا بہت ضروری ہے. اس کا چوکس رہنا بہت ضروری ہے. اگر وہ ایک اچھا ٹیچر ہے اور وہ ایکٹیو ہے، چوکس ہے، تو وہ نتائج لے سکتا ہے 35 یا 40 منٹ کے پیریڈ میں، جو ایک عام بندہ، ایک عام استاد جو ایکٹیو نہیں ہے، چوکس نہیں ہے، ڈیووٹڈ نہیں ہے، اس کو آپ 2 گھنٹے بھی دیں تو وہ رزلٹ نہیں لے سکتا. یعنی کہ ٹائم اہم نہیں ہے، اصل ہے ٹائم کو قیمتی بنانا. تو ایک پیریڈ جس کا ڈیوریشن تقریباً 35-40 منٹ ہوتا ہے، اس میں جب استاد جائے تو وہ ایک ڈکٹیٹر بن کے نہ جائے. اندر ڈکٹیٹر بن، وہ فرینڈلی ماحول میں جائے. اس کے چہرے جب کلاس کے اندر داخل ہو تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو، وہ السلام علیکم کہہ کے داخل ہو، یا کوئی اور ادب و اداب کے واسطے سے فکرے یا الفاظ بول کے تو وہ داخل ہو کلاس کے اندر، ادب و اداب کے ساتھ داخل ہو، اور وہ کوئی ایسا فکرہ کہے. السلام علیکم کہہ لے تو بہت اچھی بات ہے جی. السلام علیکم تو ایک وش ہے، ایک دعا ہے، پریئر ہے، ایک آپ پر سلامتی ہو. تو جب استاد ایسے جملے بولے گا جو دعائیہ جملے ہوں جی، تو اس سے اس کی اب بھی اپنی باڈی لینگویج پازیٹیو ہوگی. جب استاد ایسے جملے بولے گا تو بچوں کے دلوں کے اندر، ان کی آنکھوں کے اندر ایک روشنی آئے گی خوشی کی کہ جی استاد ہمارا حال ہی پوچھتا ہے، حال ہی سوال نہیں کرتا. اکثر بچے تو نالا رہتے ہیں استاد سے کہ ہر وقت یہ سوال ہی کرتا ہے، اور سوال کا جواب دینا تو کسی کو بھی پسند نہیں ہوتا، چاہے بچہ ہو یا بڑا ہو. تو استاد جب انٹر ہو تو السلام علیکم، وش اور دعا یا پرے کے کوئی الفاظ کہہ کے داخل ہو. داخل ہونے کے بعد ٹائم ضائع نہ کرے، اپنا موبائل کو اپنی پاکٹ میں رکھے، موبائل کا استعمال نہ کرے. آج کل 2024-25 میں یہ بہت بڑے المیے ہیں جی کہ موبائل کا استعمال جو ہے نا، وہ تھا ضرورت وہ بات کرنے کے لیے، اب کلاسوں میں چلا گیا ہاں جی. اور ہم دیکھتے ہیں بعض اساتذہ کرام اس کا مس یوز کرتے ہیں. بچوں کو کام دے کے تو خود موبائل میں استعمال کرتے جا رہے ہیں. بہرحال 25 سن تو ابھی نہیں آیا، وہ بھی آ ہی جائے گا. جیسے 23 گزر گیا، اس طرح 24 بھی گزر جائے گا. تو بات یہ ہے کہ اس دور کے اندر ہم نے کلاس کا ٹائم کیسے اس کو قیمتی بنانا ہے، اس والے سے بات ہو رہی ہے. تو سب سے پہلے جو کام کل دیا ہو، سب سے پہلے اس کا جائزہ لے لے، چند منٹ میں پوچھ لے، تاکہ بچوں کو یہ اندازہ ہو کہ جو کام کل دیا تھا استاد، اور یہ ٹائمنگ کی پلاننگ کرے. یہ نہیں ہے کسی بات کو بھی چھیڑے اور اسی کے اوپر زیادہ ٹائم لے جائے. ہاں جی، استاد نے 35 منٹ کے اندر ایسے منٹوں میں اس نے اس کو کیا کرنا ہے، ہر کام کو منٹوں کے اندر، سیکنڈوں کے اندر ڈیوائڈ کرنا ہے. لیسن پلاننگ کر کے آیا ہو. جو پڑھانا ہے یہ نہ آئے کلاس میں آتے ہوئے ہاں جی کل کیا کیا تھا، پرسوں کیا کیا تھا. نو 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 نو، وہ خود آئے، خود بولے کہ بھئی فلاں کام ہم نے کیا تھا کل، کس کس کو یاد ہے، پوچھے ان سے، کاپیاں چیک کرنی ہے، کاپیاں نکلوائے. بہرحال جب وہ آ جائے، اگر اس نے کوئی چیز پڑھانی ہے، نیا کام کرانا ہے، تو پڑھانے سے پہلے کل کا جائزہ ضرور لے. کل کا جائزہ لے گا تو اس سے یہ ہوگا کہ بچوں کو پتہ ہوگا کہ کوئی پوچھنے والا ہے، جو کام کل کیا تھا وہ آپ نے آج کرنا ہے. تو اس کے ساتھ وہ جو کام کروائے وہ خود پڑھ کے آئے، تیاری کر کے، اس کے پوائنٹس نوٹ کر کے آئے. جو ٹاپک اس نے آج پڑھانا ہے اس کے پوائنٹس نوٹ کیے ہو، تاکہ جب وہ بولے گا تو 1 منٹ میں وہ اتنے پوائنٹ بولتا چلا جائے گا اگر تیاری کی ہو. ورنہ یہی پوائنٹ وہ 10 منٹ میں بھی نہیں بول سکتا. تو استاد کیا کر کے آئے، لیسن پلاننگ کر کے، تیاری کر کے آئے. اس کے ساتھ کیا کرے، پھر وہ اگر نیا کام کرانا ہے تو اس کا جو کتاب ہے اس کو ہاتھ میں پکڑ کے اس میں سے ریڈنگ بھی ضرور کرے. دیکھا یہ گیا کہ بعض اساتذہ جو ہے نا اپنا علمی روب جھاڑنے کے لیے نا زبانی کام کرانا شروع کر دیتے ہیں،
اور کرواتے کلاس ہے اگر 9ویں تو FSC لیول کی باتیں کر رہا ہے، کلاس ہے اگر 6ٹھی تو میٹرک کی باتیں شروع کر دیے پڑھاتے ہوئے۔ تو جو کلاس ہے اس کے لیول کی تعلیم دے، اس کے لیول کے مثالیں دے، اور روزمرہ کی مثالیں دے پڑھاتے ہوئے، روزمرہ جو ہمارے معاشرے میں استعمال ہوتی ہیں مثالیں، وہ مثالیں دے۔ تو اس طرح انشاءاللہ تعالیٰ وہ کرے گا تو بڑا جو ہے بہتر کام کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اس کے علاوہ وہ کچھ کام کروانے کے بعد ان کو بچوں کو ریوائز کرنے کے لیے بھی ٹائم دے، ہاں جی، ان کو ریوائز کرنے کے لیے بھی ٹائم دے۔ ریوائز کرنے کے لیے ٹائم دے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بچے جو ہے نا، ان کو کلاس میں اگر اس نے ان کو کانسیپٹ دیا بچوں کو، اور اس کے لیے بعد میں اس نے ٹائم دیا پڑھنے کے لیے، تو بچوں کو 40-50% سبق ان کے ذہن کے اندر آ جانا چاہیے۔ اور جب ان کو کانسیپٹ کلیئر ہو، اور سوالوں کی اجازت بھی ان کو دینی چاہیے، بچوں کو سوالوں کی اجازت بھی دے، چاہے وہ پیریڈ کے اینڈ پہ دے۔ اس سے یہ ہوگا کہ بچہ سیکھے گا، آگے بڑھے گا، کانسیپٹ کلیئر ہوں گے۔ تو جب وہ متعلقہ کام کرا لے تو کوشش کرے، اگر سائنس پڑھا رہا ہے تو ایکٹیویٹی بیس کام کرائے، ایکٹیویٹیز کا شیڈول بنا لے، اس کی پلاننگ کر لے کہ میں نے کون کون سی ایکٹیویٹی مہینے میں کس کی کب کروانی ہے۔ ورنہ اگر آپ بچوں کو نیوٹن کے قوانین پڑھا رہے ہیں، ہاں جی، تو آپ پڑھاتے چلے جائیں، بچوں کو اگر مثال نہ دی، سمجھایا نہ، پریکٹیکل نہ کرایا، ایکٹیویٹی نہ کرائی، تو اس کو کیا سمجھ آنی ہے؟ اس کو کچھ سمجھ نہیں آنی، اس کو کچھ پلے نہیں پڑنا اس کو۔ تو سائنسی مضامین خاص طور پہ، بلکہ دوسری بھی ہیں، اسلامیات میں بھی کروائی جا سکتی ہے ایکٹیویٹی، جیسے اسلامیات کی نماز پڑھانے کی ایکٹیویٹی کروائی جا سکتی ہے، ترجمہ، اس کی نماز کے ترجمے کی ایکٹیویٹی کروائی جا سکتی ہے، ہاں جی، انگریزی کے جو ہے وہ کوئز پروگرام کروائے جا سکتے ہیں اسکولوں کے اندر، مختلف سبجیکٹس کے حوالے سے سوالات بنا کے کنسیپچل آئیڈیاز دیے جا سکتے ہیں، ان سے کنسیپچل سوالات کیے جا سکتے ہیں۔ اور آخر میں یہ ہے کہ جب کلاس میں سے نکلے تو چونکہ دوسرے پیریڈ استاد نے آنا ہے اور انہوں نے دوسری کلاس میں پہنچنا ہے، تو کوشش کرے ٹائم کے اوپر اس کو چھوڑ دے کلاس کو۔ اگر ٹائم پہ نہیں چھوڑے گا تو یہ ہوگا کہ اس کا استاد کا اگلا پیریڈ اپنا جو دوسری کلاس میں ہے وہ ڈسٹرب ہوگا، اور جس استاد نے ادھر سے نکل کے ادھر آنا ہے اس کا پیریڈ بھی خراب ہوگا۔ اگر 5 منٹ اس کے ضائع ادھر سے ہو گئے، 5 منٹ اس کے ادھر سے آنے، 10 منٹ کا جو نقصان ہو گیا نا، اور 10 منٹ کا نقصان ہے 2 بندوں کا نہیں ہوا، 2 ٹیچروں کا نہیں ہوا، یہ ساتھ وہاں 30 بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بھی 10 منٹ کا نقصان ہو گیا، اور 10 ضرب 30 بچے 300 منٹ وہ، اور 2 استادوں کے 10 5 منٹ، یہ کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے، ہاں جی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے 5 منٹ ہو یا 10 منٹ ہو، اس کو بچوں کی خاطر اپنی پلاننگ کو سیو کرنا چاہیے، اور من مرضی کے طریقے کے ساتھ خود جو ہے نا اپنی ذات کے من چاہی کے حوالے سے کام نہ کرائے، جو اصول ہیں ایجوکیشن کے اس کے مطابق کام کرائے۔ اور استاد کلاس میں سے نکلے تو کوشش کریں ان کو کہہ کے جائے کہ جب تک نیا استاد نہیں آیا آپ اس کو دوہرا لو۔ اس کے 2 فائدے ہوں گے، ایک تو بچے دوہرا لیں گے دوسرے استاد کے آنے سے پہلے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اس ٹائم پہ جب کوئی استاد کلاس میں نہیں ہوگا، دوسرا آیا نہیں ہے، یہ چلا گیا ہے، تو اس ٹائم پہ بچے جو ہے نا ایک دوسرے کو ساتھ لڑائی نہیں کریں گے، ڈسٹربنس نہیں کریں گے، اور اللہ کے رسول کی مثالوں کو بھی ساتھ رکھیں، کیونکہ وی آر مسلم، تو ہمیں اس کو تو ساتھ رکھنا ہے۔ اور یہ اتنا مخزن ہے، خزانہ ہے اسلامی تعلیمات کا، کہ اس کا فائدہ جو ہے وہ ہمارے بچوں کو ہوتا ہے، ان کی شخصیت بنتی ہے، ان کی گرومنگ ہوتی ہے، وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ رویے سیکھتے ہیں، بیہیویئر سیکھتے ہیں، ہاں جی، گھر جانے کے آداب، آنے جانے کے، اور بچہ مؤدب ہونا تو زندگی میں وہ کسی بھی فیلڈ میں ناکام نہیں ہوتا۔ ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ، شکریہ، السلام علیکم، بلاؤڈ پاکستان یوٹیوب چینل۔